وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین پیاری ماں اور بہنوں، سب طرح کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. میرے بھائیوں، درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے امانت کے ساتھ اس دین اسلام کو دنیا والوں تک پہنچا دیا. محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے. ہم خوشی منا رہے ہیں اور قربانی بھی کریں گے. قربانی سنت ابراہیمی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو کرنے پر بہت ابھارا ہے. ہم سوچیں کہ شریعت میں اللہ رب العالمین کو صرف قربانی کا جانور کاٹ دینا ہی ہم سے مطلوب ہے یا مقصود ہے، یا کوئی اور دوسری چیز مقصود ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العالمین کو تمہارے جانوروں کا خون، گوشت، چمڑا نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جانور کاٹ کر گوشت خوری کرنا، گوشت کو کھانا، یہی قربانی نہیں ہے. قربانی اپنے اندر بڑا فلسفہ رکھتی ہے، بہت بڑا فلسفہ قربانی کے اندر چھپا ہوا ہے. تو عام طور پر جو نظریہ پایا جاتا ہے کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حصہ لے لیں یا کچھ جانور ذبح کر دیں، گوشت کو کھائے اور کھلائیں، بس قربانی ہو گئی. یہ اصل قربانی نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس عید الاضحیٰ کے موقع پر صرف 3 باتیں میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، ایک کام ہے. جو بھی عمل ہو اس کی بنیاد ایمان پر ہو تو ہی وہ عمل قبول ہوتا ہے. ایمان نیچے بیسک، اس کے اوپر عمل، تو وہ عمل مقبول. ایمان نہیں ہے وہ عمل مقبول نہیں، غیر صحیح. اس لیے پہلی بات ہم اپنے ایمان کو چیک کریں کہ ایمان میں کس درجے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں. پہلے ہم اپنے ایمان کو چیک کریں، اللہ کے معاملے میں ہمارا ایمان کیسا ہے، اس کی پہچان کیا ہے. ہمارے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کہ ہمارا ایمان صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کی پہچان 5 وقتہ نماز کی پابندی اور واجب زکوٰۃ کی ادائیگی اور ہر نیک کام سے محبت کرنا ہے. دیکھیں ہم اپنے دل کو چیک کریں کہ ایمان ہمارا صحیح ہے یا نہیں. 5 وقتہ نماز کے ہم پابند ہیں، زکوٰۃ فرائضہ ہم ادا کر رہے ہیں، ہر دین کے کام سے، ہر نیکی سے ہم کو دلچسپی ہے یا نہیں. ان چیزوں کے اندر ہماری دلچسپی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارا ایمان صحیح ہے. جب ایمان صحیح ہے تو قربانی صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا سرتک حسنتک واساءتک سیئتک فانت مؤمن، کہ تمہاری نیکی تمہیں خوش کرے، نیکی کے کاموں میں تمہیں خوشی ملے، اور برائی کے کاموں میں تم کو نفرت لگے اور بور لگے، برائی محسوس ہو، تو سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو. تو یہ پہچان ہے صحیح ایمان کی. تو سب سے پہلی بات اس عید الاضحیٰ کے
مناسبت سے جو پیغام دینا ہے کہ وہ ایمان چیک کریں. ایمان کے بغیر عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایمان صحیح ہے تو ہمارا عمل مقبول ہے، چھوٹا بھی کیوں نہ صحیح. ایمان صحیح نہیں ہے، کروڑوں روپیوں کی آپ قربانی کر لیں، آپ کی قربانی غیر مقبول ہے، صحیح نہیں ہے. میرے بھائیوں، دوسری بات جو پیغام دینا وہ یہ کہ کسی اور کو ہم اپنی ذات پر پرائرٹی دینا سیکھیں، ترجیح دینا سیکھیں. اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا سیکھیں. دو صورتیں اس کی ہو سکتی ہے. ایک صورت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی ذات اور اپنی خواہش پر ترجیح دیں. اللہ کا حکم آیا، ہماری ذات ایک الگ بولتی ہے، ہماری خواہش ایک الگ بولتی ہے، اللہ کا حکم اس کے مقابلے میں اپوزٹ ہے. تو ایسے موقع پر اللہ کے حکم کو ہم ترجیح دینا سیکھیں. میرے بھائیوں، یہ ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. یہ جب کبھی ہماری خواہش اور ضرورت اللہ رب العالمین کے حکم اور ذات سے ٹکرائے، اللہ کا حکم، اللہ کی ذات ایک طرف ہے، ہماری خواہش اور ہماری ضرورت دوسری طرف ہے، دونوں کے اندر ٹکر آئے تو ترجیح، پرائرٹی اللہ کے حکم کو حاصل ہونی چاہیے، اللہ کا حکم اونچا ہونا چاہیے. آج جس ہستی کے نام سے آج ہم قربانی منا رہے ہیں، ان کی ساری زندگی کے اندر یہ چیز آپ کو واضح طور پر دیکھنے کو ملے گی کہ جب کبھی ان کے نفس اور ان کی خواہش اور ان کی ضرورت کے مقابلے میں اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے اپنی خواہش کا گلا گھوٹا، اپنے ضرورت کو دبایا، اللہ کے حکم کو اونچا کیا، یہاں تک کہ اپنے بچے کو قربان کرنے سے بھی پیچھے نہ ہٹے، اپنے بچے کو کاٹ دینے سے بھی پیچھے نہ ہٹے. تو یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم پرائرٹی کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے اپنے آپ کو نیچا کریں اور اللہ رب العالمین کے حکم کو، اللہ کی ذات کو ہم اونچا کریں. خواہ اس طرح کرنے سے ہمارے قریبی عزیز ناراض کیوں نہ ہوتے ہوں، سبھی لوگ ناراض کیوں نہ ہوتے ہوں، ساری کائنات کے لوگ ہم سے ناراض کیوں نہ ہوتے ہوں، لیکن ہم یہی کام کریں. ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت سے ملنے والا بڑا درس ہمیں یہی ہے کہ ساری دنیا گرچہ کہ ناراض ہو جائے، اللہ رب العالمین ہم سے ناراض نہ ہونے پائے. فوراً اللہ کے حکم کو انہوں نے پرائرٹی دی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی آدمی اللہ کو راضی کرنے کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی مول لیتا ہے، کفاہ اللہ الناس، اللہ رب العالمین اس آدمی کو لوگوں سے کافی ہو جاتا ہے. محدثین نے کافی ہونے کے دو معنی بتلائے. ایک معنی یہ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو اونچا کرنے کے لیے لوگوں سے دشمنی مول لیں، لوگوں کی ناراضگی مول لیں، کوئی پرواہ نہ کریں، تو لوگوں سے اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. کافی ہونے کا ایک معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو لوگوں کی حاجت اور ضرورت رکھے گا ہی نہیں، یعنی لوگوں سے اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، بلکہ وہ اپنے طور پر اللہ کا محتاج رہے گا، اللہ سے مانگتا رہے گا، اللہ اس کو دیتا رہے گا. یا دوسری بات، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے اس کی قدر کو کبھی کم نہیں کرے گا، چاہے کہ وہ غلط کام، یعنی ناراضی کے کام ہی کیوں نہ کرے، چونکہ وہ سامنے اللہ کے حکم کو رکھا ہے، اس لیے کبھی بھی لوگوں کی نظروں میں اس کی قدر کو کم نہیں کرے گا، اور انہیں لوگوں سے اللہ تعالیٰ اس کو ناراض بھی نہیں رکھے گا، بلکہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. لوگ ناراض رہیں، لوگ راضی رہیں، انسان چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ انسان یہ چاہے کہ سب لوگ مجھ سے راضی رہیں، سب لوگ خوش رہیں اور یہ ان کے طلبے چاٹتا رہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کو آپ راضی رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو ڈال کر کے رکھے گا. یہ پیغام ہے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکانا سیکھیں، ترجیح اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کے حکم کو دینا سیکھیں. اور دوسری صورت اس کی ہے کہ ہم لوگوں کی ضروریات کو ہماری خواہشات اور ضروریات پر ترجیح دیں. لوگوں کی جو ضروریات ہے اس کو ہم پہلے دیکھیں. ہماری جو خواہشات ہے، ہماری ضروریات کے اپوزٹ میں لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے موقع پر ہم لوگوں کی ضرورت کا لحاظ رکھیں، لوگوں کا خیال رکھیں، اپنی خواہش کو ماریں. یہ اللہ کے محبوب بندوں کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفت ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، گرچہ کہ وہ بھوک میں ہی کیوں نہ رہیں، تنگ دستی میں ہی کیوں نہ رہیں، خود ان کو اس چیز کی ضرورت ہے لیکن سامنے والے کو اس کا خیال کرتے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے کہ یہی اسلامی بھائی چارہ ہے، اور ایسا کرنے پر ایک مومن کو حقیقی خوشی نصیب ہوتی ہے، حقیقی لطف اور حقیقی خوشی مومن کو نصیب ہوتی ہے. یہی
اصلی بھائی چارہ ہے یہ ہم دیکھیں کہ ہم پرائرٹی ترجیح دینا سیکھیں اپنے آپ کو، کسے؟ اللہ کے حکم کو اور لوگوں کی ضروریات کو۔ تیسری بات کہ ایسے ہی عید الاضحیٰ کے موقع پر 1400 سال پہلے ہمارے آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر امت کے لیے کچھ پیغامات دیے۔ یہ پیغامات، یہ نصیحتیں امت جب تک عمل کرتی رہی تب تک بہت اونچی رہی۔ اس پر عمل جب امت نے چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا، جو نصیحتیں ہم کو کی، ایک بار اور نصیحتوں کو ہم ذہن نشین کر لیں اور اپنے آپ میں یہ چیک کریں کہ 1400 سال پہلے ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما، ہمارے آقا اور ہمارے رہبر نے جو نصیحتیں ہم کو کی تھی ہماری اونچائی کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، کیا ان نصیحتوں پر ہمارا عمل ہے یا نہیں؟ اگر عمل ہے تو ہم کامیاب ہیں، عمل نہیں ہے تو آج جو حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں ان سب کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر نصیحت کرتے ہوئے کہا، لوگوں میری باتیں سنو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو ہم دعوت کا کام کہاں تک کر رہے ہیں؟ پیارے رسول کی بات کو سن کر کے دوسروں تک پہنچانے کا کام ہمارا کہاں تک ہو رہا ہے؟ دوسری نصیحت اللہ کے رسول نے کی کہ لوگوں سنو، مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کی عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ کوئی کسی سے ناحق دھوکہ دے کر اس کا مال نہ چھینے، کوئی کسی سے ناحق اس کی عزت و آبرو پر ہاتھ نہ ڈالے، اس کے پیچھے اس کی برائی کر کے اس کی عزت کو تار تار نہ کرے۔ یاد رکھو، ایک مسلمان کی عزت کعبے کی عزت سے بھی زیادہ بڑھ کر کے ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ اس پر ہمارا عمل کہاں تک ہے یہ ہم دیکھ لیں۔ تیسری نصیحت کی اللہ کے رسول نے کہ لوگوں کے مالوں کو اور ان کی امانتوں کو اچھے طریقے سے واپس کرو۔ یعنی آپ کے پاس اگر کوئی چیز امانتاً لوگوں نے رکھا، پھر جب وہ واپس لے کر کے جا رہے ہوں یا لینے کا مطالبہ کرے تو اپنا منہ نہ بگاڑو، بلکہ بخوشی ان کی امانت واپس کر دو۔ اور چوتھی نصیحت رسول اللہ نے کی کہ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم محفوظ رہ سکو۔ معلوم ہوا کہ ہمارے محفوظ رہنے کا راز ہماری سیکورٹی نہیں ہے، ہمارے محفوظ رہنے کا راز ہمارا کسی کو نقصان نہ پہنچانا ہے۔ اگر ہم اپنی کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تو اللہ رب العالمین نتیجے میں ہماری حفاظت کرے گا، ہم کو محفوظ رکھے گا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحتیں کی۔ ہم چیک کر لیں کہ ان نصیحتوں پر ہمارا عمل کہاں تک ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، یاد رکھو تم سب لوگ اللہ رب العالمین سے ملنے والے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے عملوں کے بارے میں پوچھے گا۔ ہمیشہ اپنے ذہن کو ریمائنڈ کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے عملوں کے بابت تم کو سوال ہونے والا ہے اور تم کو جواب دینا ہے۔ ہم اپنے طور پر یہ دیکھیں زندگی جو گزار رہے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے بھی ہم کھڑ کر کے سوچیں کہ ہماری زندگی کا حساب ہم اللہ رب العالمین کو دینے والے ہیں۔ اس کے مطابق اب کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ اس طرح سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو پھر زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی میں گزرے گی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ لوگوں، اللہ رب العالمین نے سود کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ کے لیے سود کو معاف کر دو، نہ لو نہ دو، جو کچھ ہے چھوڑ دو اس کو۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے نصیحت کی تھی کہ سود سے دور رہنے کی۔ امت مسلمہ جب تک سود سے دور رہی، فائنانشلی بڑی مضبوط رہی، اس کی کمر بڑی مضبوط تھی۔ جیسے ہی سودی لین دین میں ہم انٹر ہوئے، سودی لین دین میں ہم داخل ہوئے، تو سودی لین دین نے ہماری کمر توڑ دیا۔ اور آج اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری حالت کو صحیح کر دے، لیکن باہر جا کر کے اللہ سے جنگ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم سود کو نہ چھوڑو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو سود کا لینا، سود کا دینا، سود کے معاملے میں انٹر ہونا اور گواہی دے کر کے سود دلوانا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جنگ کرنے کے برابر ہے۔ انسان یہ سوچ لے یہ کام کر رہا ہو تو کبھی وہ خیر نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ سے وہ جنگ کر رہا ہے۔ مقابل میں اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ 1400 سال پہلے نصیحت میں پیارے رسول نے ہمیں نصیحت کی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، کہا عورتیں تمہاری ذمہ داریاں پوری کر رہی ہوں تو تم بھی ان کی ذمہ داریوں کو پوری کرو، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، کبھی انا کے ساتھ ان کے ساتھ برابری نہ کرو۔ تم بڑے ہو، ان کے ساتھ برابری کیوں کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے ان کو تمہارے ماتحت میں رکھا ہے، اس لیے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ پھر کہا وہ تمہاری بے لوث خادمہ ہے، بے انتہا تمہاری خدمت کرنے والی ہے، اس لیے ان کی خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ کہا لوگوں کبھی زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ اس کے اندر بے حیائی اور بد اخلاقی ہے۔
جو قوم بد اخلاق میں مبتلا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ زنا کے قریب نہ جانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی۔ پھر کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، 5 وقت کی نمازیں ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، طاقت ہو تو حج کرو۔ یہ سب رسول اللہ کی آخری نصیحتیں تھیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ حجۃ الوداع کی بڑی نصیحتیں، ایک مسودہ ہے، اس کا تیار شدہ مسودہ ہے، اور یہ کہ اللہ کے رسول کی ایک بات ایک آئین کی حیثیت رکھتی ہے، ایک دستور کی حیثیت رکھتی ہے۔ میرے بھائیو، اسی مناسبت سے اللہ کے رسول نے اس موقع پر کہا تھا ہم یہ چیک کر لیں۔ آخر میں کہا لوگوں سب اللہ کی نظر میں ایک ہو، سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ لا فخر لعجمین علی عربی ولا لعربین علی عجمی الا بالتقوی، سوائے اللہ تعالیٰ کے تقوی کے سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ کوئی مالدار ہے اس وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک بڑا نہیں ہو سکتا، کوئی خوبصورت ہے اس وجہ سے اللہ کے نزدیک بڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نزدیک بڑا تو وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ کر دیا۔ اس کو عدل اجتماعی کہتے ہیں، پیارے رسول نے قائم کیا عدل اجتماعی۔ کوئی بھی وہ بڑے خاندان کا، بڑے نسب کا، چھوٹے خاندان کا، چھوٹے نسب کا غلطی کرتا ہے تو غلطی کی سزا ملے گی، چاہے کوئی کیوں نہ ہو۔ یہ انصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ آخر میں کہا خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ادھر ادھر کی باتیں سن کر کے، میٹھی میٹھی باتیں سن کر میرے طریقے کو چھوڑ کر کے ہرگز کہیں نہیں جانا۔ آخر میں اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، اور یہ آخری دین ہے، دین اسلام، اس کے بڑھ کر کے کوئی دین نہیں ہے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، میں آخری نبی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت امت کو کر کے گئے، تاریخ شاہد ہے۔ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، ائمہ نے اللہ کے رسول کی ان نصیحتوں پر عمل کیا تو بہت اونچے رہے۔ ہم اللہ کے رسول کی نصیحتوں کو بلا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسپائی میں ہم کو ڈال دیا۔ یہ 3 چیزیں اہم تھی جو آج خطبہ عید الاضحیٰ کے اندر آپ لوگوں کو بتانی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دارین میں سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پریشان حال لوگوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جہنم سے بچائے اور جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کو سکون اطمینان نصیب فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ادائیگی قرض کے ان کے لیے مختلف راستے مہیا فرمائے، جن کے مسائل الجھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو اپنی خاص قدرت سے، رحمت سے سلجھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رشتوں میں محبت نصیب فرمائے، تعلقات میں مضبوطی نصیب فرمائے، سب مسلمان کو دین سے جڑے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو سارے عالم کے اندر آشکارا فرمائے، سارے دنیا کے اندر دین اسلام کی باتوں کو پھیلا دے۔ اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں اپنی خاص قدرت سے انہیں اولاد نصیب فرمائے، اور جو بن بیاہی بچے بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمانی مناسب رشتے نصیب فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت ابراہیمی پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب لوگوں کو ہماری طرف سے عید الاضحیٰ مبارک۔ تقبل اللہ منا ومنکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔